तारीखें मखसूस हैं कि इन तारीखों को शादी करोगे तो बरकत होगी, अगर इनके अलावा किसी और तारीख में शादी करोगे तो टूट जाएगी। हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि सफर के महीने में शादी हो तो शादी कामयाब नहीं होती, और अगर कामयाब हो भी जाए तो औलाद नहीं होती, औलाद हो भी जाए तो नेक नहीं होती। अजीब फलसफा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत सैयद नारियल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो से सफर के महीने में हुई। मुझे बताओ, ऐसी कामयाब शादी भी कोई हो सकती है, और ऐसा अच्छा जोड़ा भी कोई हो सकता है? और फिर कहते हैं औलाद नहीं होती, हसन हुसैन और ज़ैनब पैदा हो गए। ऐसी औलाद भी हो सकती है। अच्छा, औलाद हो जाए तो नेक नहीं होती। मुझे बताओ, हुसैन जैसा नेक कौन होगा, हसन जैसा नमाजी कौन होगा, और ज़ैनब जैसी पर्देदार कौन होगी? तो ये लोगों की अपनी ख्वाहिशात हैं, जुबान पे जो कह दिए लोग वही मान गए। मैंने देखा है कि बाज़ लोग 1 घंटे की तकरीर सुनने के बाद भी फिर भी कहते हैं नहीं असल हमारे खानदान में वो वाकई मनहूस है, फर्क तो पड़ता है। जब अल्लाह के महबूब ने कह दिया ला तेजारा, कोई मनहूस नहीं है, ना दिनों में मनहूस, ना सातों में मनहूस, ना अफराद में मनहूस, हमारे उल्लू भी मनहूस नहीं है। तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आती हैं, इसलिए कोई मनहूस नहीं। हमारे वालिदैन ने बचपन में ही हमें ये बातें अच्छी तरह से अज़बर करवाई और हमारी तरबियत इस तरह की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ज़ौफ़ुल तक़ादी का शिकार नहीं हुए। तो आप भी अपनी औलादों की अभी से ऐसी तरबियत करें कि उनका तवक्कुल अल्लाह पर हो, उनका तवक्कुल अल्लाह की बाबरकत ज़ात पे हो, और वो उसी पे भरोसा करने वाले हों। जब उस पे भरोसा करने वाले होंगे तो जिंदगी सौखी गुजरेगी। कभी मुश्किल आ भी जाएगी तो परेशानी नहीं होगी कि देखिए कभी खंदा कभी गिरियां, कभी अल्लाह कुछ अता करता है कभी कुछ अता करता है। वो महमूद गजनवी को बड़े लोग महबूब थे, लेकिन सबसे ज्यादा महबूब अय्याज था। तो एक दिन उसने उसको खरबूजा दिया तो वो चटखारे लेके खा रहा था। बादशाह ने चखा तो वो कड़वा था। कहा अय्याज ये तो कड़वा है। तो कहा कि हज़रत हाँ कड़वा है। तो कहा फिर तुम मजे से खा रहे हो। कहा सारी जिंदगी साथ से मीठी नेमतें खाई हैं, आज एक कड़वा मिल गया तो फेंक दूं। जब उस पे तवक्कुल होगा तो कभी तकलीफ आएगी तो बंदा कहेगा कोई बात नहीं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावां। तो बंदा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, ये इस पे भी मैं खुश हूं। तो जब तवक्कुल उस पे होगा तो फिर बंदा उस तकलीफ में भी लज्जत लेने का रास्ता निकाल लेगा। और अगर ये हो कि इस मनहूसा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, कचीचियां चढ़ेंगी उसके ऊपर कि इसने ये किया है, मार ही दूं, कत्ल कर दूं, इसको छोड़ू ना, जमीन पे रहने का हक ही छीन लूं इससे, कि इस मनहूसा की वजह से या इस मनहूस की वजह से ये हुआ है। कोई किसी की वजह से नहीं होता, ये हमारी अपनी बदआमालियों की सजा है। अगर कोई हमें नुकसान दर नुकसान हो रहा है तो तौबा करें। 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएं, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अपने करम से उन्हें यूं ही जन्नत अता फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो आका करीम ने शर्फ में कानू ला यक्तवून, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पे दाग नहीं लगाते, मखसूस निशान जिस्म पे लगा लेते हैं। ये फलां बुजुर्ग की निशानी है, ये फलां जो है वो शहीद की निशानी है। अल्लाह ने जब तुम्हें सालिमुल आज़ा पैदा किया है तो अपने बदन को तुम क्यों निशानी, उसने सारी निशानियां लगाई हैं। उसकी निशानियां इतनी पक्की हैं कि उस निशानियों में फर्क भी नहीं लगता ना। ये तुम्हारे अंगूठे की निशानी है, 6 अरब इंसानों को ले आओ, निशान अंगूठा ले आओ, किसी एक का भी नहीं मिलेगा। ये निशानी तुम्हारे रब ने लगाई। जैसी सूरत तुम्हारी है ऐसी सूरत किसी और की नहीं बनाई। तुम्हें मुनफरद बनाया इसमें। पूरी कायनात में सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं लेकिन तुम फिर भी अलग दिखाई देते हो। सबकी 2 आंखें, सबका नाक, सबके होंठ, सबका रंग मिलता जुलता, लेकिन सबकी शक्लें अलग हैं। ये जैद है, ये बकर है, ये अमर है, ये आस है, ये फला है। दूसरे वो वला यस्तरकून, और वो रुकिया नहीं करते। ये छू मंतर जादू टूना हर वक्त आमलों के पास भागे फिरते हैं, और वो उन्हें जो है वो गलत सलत टोट के टूने बताते हैं और वो करते रहते हैं। अजीब लोगों के नफ्सियात होते हैं, सवेर से लेकर शाम तक इसी चक्कर में रहते हैं और फिर सारी जिंदगी इन तवहुमात से निकल ही नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे तुमने? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए।
سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو. پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے. تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت بڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ. جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے. ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، یا کوئی جانور مر گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا. یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے. تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے، اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی منحوسہ قرار دی جا سکتی. پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے. کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے. کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس قرار دے دینا. از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان. اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے. کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا. صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا. تو نے 2 نمبر مال بیچا، آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا. تم نے ٹیکس نہیں دیا، تم نے زکات نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا. یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں. یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں، تمہاری ناحکمتیاں ہیں، یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا عجب ہے، یہ تمہاری ریاکاری ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے، یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی. بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی.
بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی، بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے، تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا۔ اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو، فلاں منحوسہ اس لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔